امیدی اور نا امیدی کے درمیان ہونے والی جنگ کی کہانی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آج 2 مہینے ہونے کو آئے تھے اور ابھی تک کوئی کیس ہاتھ نہ آیا تھا۔ پرائیویٹ جاسوس فولادی کی سیکرٹری بھی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ آخر کوئی کب تک تنخواہ ملنے کی صرف امید پر کام کرتا رہتا۔ فولادی ابھی دفتر بند کر کے جانے کی سوچ ہی رہا تھا کہ ہلکی سی دستک کے بعد دروازہ کھل گیا۔ آنے والا شخص کوئی 50-55 کے پیٹے میں تھا، خاصا صحت مند اور خوشحال حال بھی دکھائی دیتا تھا۔ سر سے پاؤں تک اجنبی کا جائزہ لینے کے بعد فولادی کو ایک خوشگوار سا احساس ہوا، گویا کوئی تگڑی اسامی آئی ہے۔ آنے والے نے خود ہی آگے بڑھ کر مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا اور بولا، میرا نام کریم مشین والا ہے، کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ فولادی نے مسافہ کر کے تیزی سے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، ضرور ضرور۔ لیکن دوسرے ہی لمحے فولادی کو بڑی شرمندگی محسوس ہوئی، کیونکہ جلد ہی کریم مشین والا کے قیمتی کالے سوٹ پر کرسی کی دھول کی چھاپ بہت واضح تھی۔ میں نے آپ کا ایڈریس ٹیلی فون ڈائریکٹری سے دیکھا تھا۔ مجھے کسی غیر معروف جاسوس کی ضرورت ہے اور میرا خیال ہے آپ کو یہاں کوئی نہیں جانتا۔ کریم نے دھیرے لہجے میں اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ فولادی کو یہ سن کر اگرچہ اپنی توہین کا احساس ہوا، لیکن اگر غیر معروف ہونے سے بھی کام مل سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ کہیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ فولادی نے جیسے غیر معروف ہونے کی بات سنی ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ میری بیٹی کا کتا مر گیا ہے، بلکہ مار دیا گیا ہے، یعنی اس کا قتل ہوا ہے، سیٹھ کریم نے وضاحت کی۔ فولادی کو سخت مایوسی ہوئی، گویا اب وہ کتوں کا جاسوس ہے۔ مگر میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ فولادی نے قدرے بیزاری سے کہا، مجھے قاتل کا پتہ لگانا ہے۔ سیٹھ کریم نے گویا اپنے آنے کا مقصد واضح کر دیا۔ بھلا اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ کتا تھا، مر گیا، دوسرا لے آئیں۔ تفصیل جان کر فولادی کو کیس میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوئی۔ نہیں، وہ کتا شیکی بہت خاص تھا، میری بیٹی اسے امریکہ سے لائی تھی، وہ اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتی تھی اور اب بھی بڑی مشکل سے کھانا کھلانا پڑتا ہے۔ سیٹھ کچھ غمگین ہو گیا، معلوم نہیں کتے کے غم میں یا پھر بیٹی کے کھانا نہ کھانے سے فولادی کا دل چاہا کہہ دے تو پھر کھانا اسے بھیج دیا کریں، مگر افسوس ایسا ممکن نہ تھا۔ آپ نے پولیس کو اطلاع نہیں کی؟ فولادی نے اس بار تفشیشی انداز سے پوچھا۔ کی تھی، مگر پولیس کو انسانوں کے قاتلوں سے فرصت نہیں، کتے کے قاتل کو ڈھونڈنے کا ان کے پاس وقت کہاں ہے؟ پھر لوگ کیا کہیں گے؟ سیٹھ کریم نے فولادی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پاگل، فولادی نے دل ہی دل میں جواب دیا۔ اچھا اب بتاؤ کام کب شروع کر رہے ہو؟ سیٹھ نے اچانک کاروباری رویہ اپنا لیا، گویا اسے معلوم تھا کہ فولادی انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور پھر یہ تو خود اس کی اور دفتر کی حالت بتا رہی تھی۔ پھر سیٹھ کریم نے تو گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا تھا، سمجھدار بزنس مین نظر آتا تھا، اس لیے فولادی کو بہانہ بنانا بے ضرر لگا۔ فولادی نے کچھ سوچنے کی اداکاری کی، جس کے جواب میں سیٹھ کریم نے 10,000 نکال کر میز پر ڈال دیے۔ یہ فیس نہیں، اخراجات کے لیے ہیں، فیس کام ہونے پر ملے گی۔ سیٹھ کریم کھڑا ہو گیا۔ کل کوٹھی پر آ جانا، اس کارڈ پر میرا ایڈریس اور فون نمبر ہے۔ سیٹھ کریم نے میز پر ایک کارڈ رکھ دیا اور پھر فولادی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی بولا، آج اپنا اور دفتر کا حلیہ ٹھیک کر لو، شاید میری بیٹی کبھی تمہارے دفتر آئے، اسے یہ سب۔ سیٹھ نے جملہ ادھورا چھوڑ کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اور ہاں، فون کا بل بھی آج ہی ادا کر دو تاکہ یہ کل سے کام شروع کر دے۔ یہ کہہ کر سیٹھ کریم نے باہر کا رخ کیا۔ فولادی کو یہ توہین آمیز رویہ ذرا پسند نہ آیا، مگر مجبوری میں انسان کو بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، اور یوں بھی سیٹھ کریم نے غلط تو کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ سیٹھ کے جانے کے بعد فولادی نے سب سے پہلے چکن روسٹ اور مٹن بریانی سے پیٹ کی آگ بجھائی، پھر دوسرے کاموں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فولادی درمیانے قد کا جوان آدمی تھا، مگر جاسوسی کو پیشہ بنانے کے چکر میں وہ کافی خوار ہو چکا تھا۔ جب اللہ دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، بس اسی امید پر وہ دفتر چلا رہا تھا۔ کبھی کبھار چھوٹے موٹے کیس مل جاتے، یا پھر باپ کے چھوڑے ہوئے 2 مکان تھے جن کے کرائے سے زندگی کی گاڑی گھسٹ رہی تھی، اور اب یہ کتا کیس فولادی کے حلق سے نہیں اتر رہا تھا، مگر کیس لانے والا کافی دولت مند نظر آتا تھا، بس اسی بات نے فولادی کو بھی یہ کیس لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ فولادی کا خیال تھا کہ کتے نے کوئی زہریلی چیز کھا لی ہوگی جو پوسٹ مارٹم سے معلوم ہو جائے گا، مگر فولادی کو یہ جان کر مایوسی ہوئی کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ کتے کو باقاعدہ زہر کا انجیکشن دیا گیا تھا۔ دوسرے دن فولادی نئی جینز اور جیکٹ میں ملبوس کوٹھی پہنچ گیا۔ کوٹھی واقعی اپنے مکینوں کی عمارت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ فولادی کا تعارف سب نوکروں سے کروایا گیا اور کتے کی خادمہ سوزن سے بطور خاص کروایا گیا، جو مستقل روئے جا رہی تھی اور بار بار آنکھیں پوجے جاتی اور کہے جاتی، ہم کو کچھ نہیں معلوم صاحب، ہم کچھ نہیں جانتا۔ تنگ آ کر فولادی نے زور سے کہا، نہیں معلوم تو خاموش رہو۔
یہ سنتے ہی وہ اچانک خاموش ہو گئی اور بالکل نارمل نظر آنے لگی۔ مگر جناب، آپ کی بیٹی سے بھی تو ملاقات بہت ضروری ہے۔ فولادی نے سیٹھ کریم کی توجہ کیس کے سب سے اہم رکن کی طرف مبذول کروائی۔ میں یہاں ہوں کی آواز پر فولادی نے مڑ کر دیکھا تو 20-22 سال کی دبلی سی ایک لڑکی کالے لباس میں کھڑی تھی۔ سوجی ہوئی آنکھیں اور بغیر میک اپ کا چہرہ کہہ رہا تھا کہ ابھی تک کتے کا سوگ جاری ہے۔ میرا نام ماریا ہے اور میرے ہی شیکی کا قتل ہوا ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی، اور مجھے قاتل جلدی چاہیے۔ ماریا نے آنکھوں میں تیرتی نمی کو ٹیشو پیپر سے صاف کیا۔ پوچھیں کیا پوچھنا ہے؟ ماریا نے سوالیہ نظروں سے فولادی کی طرف دیکھا۔ یہاں روز ہی ہزاروں انسان دوسرے انسانوں کے ظلم کا شکار ہو کر مر جاتے ہیں اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ فولادی کو سادگی اور معصومیت کے باوجود ماریا کا کتے کے لیے رونا اچھا نہ لگا۔ کتا آخر کتا ہے۔ مگر فولادی نے فوراً ہی ان خیالات کو جھٹک دیا۔ مجھے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ فولادی اپنے نسبتاً صاف ستھرے دفتر میں بیٹھا نوکروں کی لسٹ اور کتا قتل کے دن کے تمام واقعات پر غور کر رہا تھا۔ باورچی اور اس کا معاون تو شکل ہی سے بے وقوف نظر آتے تھے۔ ان سے کسی منظم سازش کی امید کرنا بیکار تھا۔ سوزن اور ماریا بھی کوئی قابل ذکر بات نہ بتا سکی تھیں، سوائے اس کے کہ شیکی تمام دن یا تو ماریا کے ساتھ تھا یا پھر سوزن کے ساتھ۔ سوزن کی تو نوکری ہی شیکی کے دم سے تھی، جبکہ بیگم صاحبہ سارے معاملے سے الگ تھلگ ہی نظر آتی تھیں۔ انہیں اپنا سوشل سرکل ہی دنیا کا سب سے اہم نظر آتا تھا۔ ڈرائیور عبداللہ کی پہنچ گیراج، کار اور اپنے کوارٹر تک تھی۔ اسے کوٹھی کے کسی دوسرے حصے میں جانے کی اجازت نہ تھی۔ یوں بھی شیکی صرف گھر والوں اور سوزن سے مانوس تھا، دوسرے ملازموں کو پاس نہ آنے دیتا تھا۔ فولادی کو کہیں بھی کوئی کمزور نقطہ نظر نہ آیا۔ ایک بار فولادی کوٹھی کے لان اور کمروں کا جائزہ لے رہا تھا۔ نوکروں سے اس نے ایک بار پھر سوالات کیے۔ اس دن باہر سے آنے والوں کے بارے میں بھی پوچھ گچھ کی۔ سب نے ایک ہی بیان دیا کہ بیگم صاحبہ کے کچھ ملنے والے آئے تھے جو ڈرائنگ روم ہی سے چلے گئے تھے، اور سب ان کی جان پہچان والے لوگ تھے، کوئی نیا فرد نہ تھا۔ اور یوں بھی شیکی کو مہمانوں سے نہیں ملایا جاتا تھا کیونکہ وہ اجنبیوں کی صحبت پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ بات ماریا نے فولادی کو بتائی۔ جب میں اپنی دوست شہناز کے پاس جاتی تو بھی شیکی سوزن کے ساتھ گاڑی میں ہی رہتا تھا۔ اصل میں وہ بہت شرمیلا تھا، ماریا نے بڑے پیار سے کہا، مگر فوراً ہی شیکی کی یاد میں ماریا کے چہرے پر دکھ کے تاثرات ابھر آئے۔ ہو سکتا ہے آپ کا کوئی دشمن ہو، ایسا دشمن جو صرف آپ کو ذہنی اذیت دینا چاہتا ہو۔ فولادی نے سیٹھ کریم اور ماریا کو مشورہ دیا کہ وہ ان خطوط پر بھی سوچیں، مگر دونوں ہی انکار میں گردن ہلا کر رہ گئے۔ کئی دن گزرنے کے بعد بھی فولادی کے ہاتھ کوئی سراغ نہ لگا۔ اب تو فولادی مایوس ہونے لگا تھا۔ شام کے وقت فولادی سیٹھ کریم سے کوٹھی کے لان میں بیٹھا کیس کے بارے میں ہی گفتگو کر رہا تھا کہ اندر سے ایک ملازم بھاگتا ہوا آیا اور گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، صاحب، بیگم صاحبہ کی حالت بہت خراب ہے، لگتا ہے شوگر لیول بہت گر گیا ہے، جلدی سے انجیکشن لاؤ۔ سیٹھ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ صاحب، گھر پر کوئی سرنج نہیں ہے، ملازم نے تقریباً سہمتے ہوئے کہا۔ یہ کیا بے پرواہی ہے، عبداللہ سے کہو فوراً سرنج لے کر آئے۔ اور سیٹھ جلدی جلدی چلتا ہوا کوٹھی کے اندر داخل ہو گیا۔ فولادی کو سمجھ نہ آیا کہ واپس چلا جائے یا پھر اندر جائے یا یوں ہی لان میں بیٹھا رہے۔ بہرحال وہ لان ہی میں بیٹھ گیا۔ کوئی آدھ گھنٹے بعد سیٹھ کریم باہر آیا۔ شکر ہے جان بچ گئی، اگر عبداللہ پھرتی نہ دکھاتا تو آج بیگم تو گئی تھیں جان سے۔ سیٹھ کریم نے سکھ کا سانس لیا۔ فولادی نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور رخصت لے کر اپنے فلیٹ کی جانب چل دیا۔ آج فولادی کا دل بہت بھاری ہو رہا تھا۔ کیا قسمت اس پر کبھی مہربان نہ ہوگی، یا وہ ہے ہی نالائق؟ لیکن دوسری بات ماننے کو اس کا دل نہ چاہا۔ فولادی نے ایک بار پھر گھر کے ملازموں کی فہرست پر نظر ڈالی۔ جانے کیوں عبداللہ پڑھتے ہی وہ رک گیا۔ کوئی بات تھی جو اسے پریشان کر رہی تھی۔ پھر اچانک ہی اسے یاد آیا، جب سیٹھ کے گھر پر سرنج کی ضرورت پڑی تھی جو عبداللہ ہی نے دی تھی، لیکن فولادی کو اچھی طرح یاد تھا کہ تینوں گاڑیاں سامنے پورچ میں ہی کھڑی تھیں اور عبداللہ بازار نہیں گیا تھا، تو کیا عبداللہ کے پاس گھر ہی میں سرنج تھی؟ فولادی فوراً تیار ہو کر سیٹھ کریم کے گھر پہنچ گیا۔ بڑی احتیاط سے تلاشی لینے پر بھی عبداللہ کے کمرے سے کوئی قابل ذکر چیز برآمد نہ ہوئی۔ صرف چند کاغذ کے ٹکڑے تھے جن پر غالباً کچھ ٹیلی فون نمبرز لکھے تھے۔ فولادی نے نمبروں کی چھان بین کی تو ایک نمبر ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کے لیب اسسٹنٹ کا تھا، ایک نمبر پاس کی ایک کوٹھی کا تھا۔ ان کوٹھی والوں کا سیٹھ کریم کے گھرانے سے کوئی میل جول نہ تھا، شاید ان کے کسی ملازم سے عبداللہ کی دوستی ہو۔ فولادی نے پہلے کوٹھی والوں کی چھان بین کی ٹھانی۔ ایک دن میں فولادی نے پتہ لگا لیا کہ کوٹھی والوں کی ایک خادمہ اپنے مکینوں کے 2 اور ساتھ کی کوٹھی والوں کے 3 کتے روزانہ شام کو ٹہلانے لے جاتی ہے۔ اور زیادہ حیرت فولادی کو اس وقت ہوئی جب فولادی نے عبداللہ کو خادمہ سے ملتے اور نہایت دوستانہ انداز میں باتیں کرتے دیکھا۔
فولادی کو آج ایک اسسٹنٹ کی ضرورت بری طرح محسوس ہو رہی تھی۔ آخر سیٹ کریم نے اسے اپنا ایک بندہ مہیا کر دیا جس کے ذمہ فولادی نے عبداللہ کی جاسوسی لگا دی۔ اب اندھیرے میں تیر چلانے والی بات تھی۔ فولادی نے لیب اسسٹنٹ کو فون کیا اور کہا اسے معلوم ہوا ہے کہ وہ جان لیوا ادویات چوری کر کے فروخت کرتا ہے اور اس کا تیر نشانے پر لگا، لہٰذا فولادی نے زبان بند رکھنے کی بھی قیمت مانگی۔ لیب اسسٹنٹ کافی بزدل ثابت ہوا اور منت سماجت کرنے لگا، مگر فولادی نے اسے پولیس کی دھمکی دی تو وہ مان گیا۔ فولادی نے اسے دوبارہ رابطہ قائم کرنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ توقع کے عین مطابق اس نے فوراً عبداللہ سے رابطہ کیا، جس کی اطلاع سیٹ کے آدمی نے فولادی کو دے دی۔ اب سب کچھ ظاہر ہو چکا تھا، مگر عبداللہ نے یہ سب کیوں اور کب کیا؟ فولادی ایک بار پھر سیٹ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا عبداللہ، ماریا اور سوزن سے سوال جواب کر رہا تھا۔ حسب معمول سوزن نے رونا شروع کر دیا۔ ہم نے کچھ نہیں کیا صاحب، ہم بے قصور ہیں۔ تو فولادی نے اسے پولیس کی دھمکی دے کر اسے ساری روداد پھر سے سنانے کے لیے کہا۔ جب سوزن نے بتایا کہ شام کو وہ، ماریا اور شیکی ماریا کی دوست شہناز کے گھر گئے تھے تو فولادی چونک پڑا۔ کیا گاڑی ماریا چلا رہی تھی؟ نہیں صاحب، عبداللہ لے کر گیا تھا۔ جب ماریا بی بی اندر چلی گئیں تو میں شیکی کے ساتھ لان ہی میں بیٹھ گئی۔ عبداللہ فیکٹری چلا گیا تھا۔ ہم سارا وقت شیکی کے ساتھ تھا، کہیں نہیں گیا۔ سوزن کے سارا وقت پر زور دینے کو فولادی نے فوراً محسوس کر لیا۔ فولادی نے عبداللہ کے فیکٹری جانے اور واپس آنے کے ٹائم کا حساب کیا تو 1 گھنٹہ کہیں بھی نہیں کھپتا تھا، مگر عبداللہ صاف مکر گیا۔ صاحب آپ کو نہیں معلوم 5 اور 6 کے بیچ کتنا ٹریفک ہوتا ہے، 1 گھنٹہ تو یوں ہی نکل جاتا ہے۔ مگر عبداللہ کی بات فولادی کو ہضم نہ ہوئی۔ فولادی نے سوزن سے دوبارہ تصدیق کی کہ شیکی عبداللہ سے مانوس نہیں تھا اور اسے اپنے پاس نہیں آنے دیتا تھا۔ فولادی نے سوزن کی طرف گھور کر دیکھا۔ کیا تم نے شیکی کو بالکل اکیلا نہیں چھوڑا تھا؟ سوزن نے پھر زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میں صرف پانی پینے اندر گئی تھی شیکی کو چھوڑ کر۔ فولادی نے شہناز کے گھر کا رخ کیا۔ پولیس کی دھمکی اور چند سوالات کے بعد خان سامہ ایاز نے جلد ہی قبول کر لیا کہ جب بھی ماریا یہاں آتی تھی تو سوزن بھی ساتھ ہوتی۔ اس طرح ان کی دوستی ہو گئی اور اس دن بھی وہ کوارٹر ہی میں تھے۔ جب عبداللہ واپس آیا اسے معلوم ہو گیا، وہ ہمیں بلیک میل کرنے لگا۔ اگر وہ ہماری شکایت کرتا تو دونوں کی نوکری چلی جاتی، اس لیے ہم اسے ہر مہینے ایک مخصوص رقم دینے پر راضی ہو گئے۔ مگر عبداللہ نے شیکی کو انجیکشن کیسے دیا؟ اس سوال کا جواب سوزن سے مل گیا۔ صاحب میں روتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی تو عبداللہ نے کہا وہ اس کے لیے پانی لائے۔ جب شیکی اس کے پیچھے آنے لگا تو عبداللہ نے کہا شیکی کو گاڑی ہی میں چھوڑ کر جاؤ۔ صاحب میں نے شیکی کو گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا، وہ میری بات سمجھتا تھا۔ پھر ماریا بی بی بھی آ گئیں اور ہم گھر آ گئے۔ اسی رات شیکی مر گیا۔ سیٹ اتنی دیر میں پولیس کو فون کر چکا تھا۔ عبداللہ جو اب تک بظاہر مطمئن کھڑا تھا، پولیس کو دیکھتے ہی پاگلوں کی طرح چیخنے لگا۔ تم بہت چالاک ہو فولادی، مگر میں نے جو کیا میں اس کے لیے خوش ہوں۔ یہ لوگ کتوں کے لیے تو روتے ہیں، مگر انسانوں پر ظلم کرتے ہوئے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ کیا تم لوگوں نے بچوں کو کچرے میں گلے سڑے پھل چن کر کھاتے دیکھا ہے؟ کیا تم نے کسی بچے کو کتے سے روٹی چھین کر کھاتے دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا نہیں، کھائی ہے۔ مجھے ان کتوں اور کتے رکھنے والے دونوں سے ہی نفرت ہے، جو اپنے کتوں کو تو امپورٹڈ بسکٹ کھلاتے ہیں، مگر اپنی کوٹھیوں کے آس پاس ان کو بھوک سے بلکتے بچے دکھائی نہیں دیتے۔ کتے تو ایئر کنڈیشن میں سوتے ہیں اور انسانوں کو چھت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ گٹروں کے آس پاس رہتے بچوں اور انسانوں کو بیماریوں سے مرتے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے؟ جائیے فولادی صاحب، کونے والی کوٹھی میں جائیے، وہاں بھی لوگ 2 کتوں کا ماتم کر رہے ہوں گے۔ عبداللہ چیختا رہا اور سب حیرت زدہ اسے دیکھتے رہے۔ پولیس آئی اور عبداللہ، سوزن اور ایاز کو پکڑ کر لے گئی۔ سوزن اور ایاز کو تو پولیس نے چھوڑ دیا، عبداللہ پر کیس چلا اور اسے آخر کار پاگل قرار دے کر دماغی ہسپتال بھیج دیا گیا۔ لیب اسسٹنٹ کو 2 سال کی قید ہوئی، مگر فولادی سوچ رہا تھا کہ دماغی علاج کی کس کو ضرورت ہے؟ ان کو جو کتوں کو انسانوں سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں اور انسانوں سے کتوں جیسا سلوک کرتے ہیں، یا پھر ان انسانوں کو جو کتے جیسے سلوک کو برداشت کرتے کرتے دماغی مریض بن جاتے ہیں۔